وكفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. کلمہ ہر بندے پر ہر حال میں پڑھنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا لازم ہے. یہ چھوٹا سا فکرہ ہے مگر اس کے پڑھنے سے انسان ایمان والوں میں شمار ہو جاتا ہے. اس کی زندگی کے پیچھے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں. بروکل میں قبیلہ تھا میرے نتیجے میں، اس کے سردار کا نام تھا دہیا قلبی. ان کی عمر 60 سال ہو گئی تو دل میں ان کے شوق پیدا ہوا کہ میں بھی مسلمان ہوتا ہوں. اب یہ اتنی بڑی بات تھی کہ جبرائیل علیہ السلام نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور خوشخبری کی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دہیا قلبی مسلمان ہونے کے لیے آ رہے ہیں. جب وہ آئے تو نبی علیہ السلام نے ان کے لیے اپنی چادر بچھائی، فرمایا کہ دہیا تم اس چادر کے اوپر بیٹھو. یہ دستور ہے اذا اتاکم کریم قوم فاکرموہ. نبی علیہ السلام نے پریکٹیکل کر کے دکھا دیا کہ کسی قوم کا بڑا تمہارے پاس آئے تم اس کا اکرام کرو. مگر دہیا کا تو دل بدل چکا تھا، انہوں نے چادر کو تو سمیٹ لیا اور نیچے بیٹھ کے اے اللہ کے حبیب سے میں تو کلمہ پڑھنے کی نیت سے حاضر ہوں. چنانچہ انہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے. پھر اس کے بعد دہیا قلبی نے رونا شروع کر دیا. نبی صاحب نے پوچھا دہیا رو کیوں رہے ہو؟ اے اللہ کے حبیب سے میرے گناہ بہت زیادہ ہے. میری عمر 60 سال ہو گئی اور میں نے 60 سال کی عمر میں گناہوں کے انبار لگا دیے. اور ایک بڑا گناہ میرا یہ ہے کہ مجھے اپنے قبیلے میں کسی بچی کا، لڑکی کا پیدا ہونا برا لگتا تھا. تو جب خبر ملتی کہ فلاں گھر میں لڑکی پیدا ہوئی، میں خود جاتا، لڑکی کو ماں باپ سے چھین کے اس کو زندہ درگور کر دیتا تھا. میں نے اپنے ہاتھوں سے 70 معصوم بچیوں کو قبر میں دفن کیا ہے. تو نبی صاحب نے فرمایا کہ اب تو کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا، اس کلمہ پڑھنے پر تمہارے 60 سال کی زندگی کے گناہ بھی معاف ہو گئے اور 70 لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کا گناہ بھی اللہ نے معاف کر دیا. الاسلام یحرم ما کان قبلہ. جس نے کلمہ پڑھ لیا جتنے بھی گناہ ہیں وہ کو ہمالیہ کے برابر کیوں نہ ہو، اللہ سب معاف فرما لیتی ہے. اس لیے یہ کلمہ 14 طبق سے زیادہ بھاری ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک بندے کو پیش کیا جائے گا اور اس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا. وہ بندہ پریشان ہوگا کہ آج میری شاید بخشش نہ ہو سکے گی. اتنے میں ایک فرشتہ کاغذ کی چھوٹی سی پرچی، اس کو بطاقہ کہتے ہیں عربی میں، وہ نیکیوں کے پلڑے میں ڈالے گا اور نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا گناہوں سے. وہ بندہ حیران ہو کے پوچھے گا یہ کون سا عمل اتنا وزنی ہے کہ جس نے نیکیوں کے پلڑے کو چکا دیا؟ تو دکھایا جائے گا تو اس پرچی کے اوپر اس کا کلمہ لکھا ہوا ہوگا. محدثین نے فرمایا ہے کہ کلمے میں چونکہ اللہ کا لفظ آتا ہے اور اللہ کا لفظ ہر چیز سے زیادہ وزنی ہے، یہ لفظ سارے اس کے گناہوں کو ہلکا کر دیتے ہیں. چنانچہ انسان کے جسم میں گناہ کرنے والے اعضاء 12 ہیں.
8 اعضاء تو وہ ہیں جو دو دو ہیں، 2 آنکھیں، 2 کان، 2 ہاتھ، 2 پاؤں، تو 4 ضرب 2 8 اعضاء یہ ہو گئے، اور 4 عضو اور ہیں، دماغ، دل، زبان اور انسان کی شرکا، تو 8 اور 4 12۔ تو جسم میں گناہ کرنے والے اعضاء کی تعداد 12 ہے، اور یہ جو کلمہ ہے نا، اس میں ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کی بھی حروف کی تعداد 12 ہے، لا کے 2 حرف، الہ کے 3 حرف، اللہ کے 3 حرف اور اللہ کے 4 حرف، تو 3 3 6 اور 4 10 اور 2، تو لا الہ الا اللہ کے حروف کتنے بنے؟ تو ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ جو اس ذکر کی کثرت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے 12 اعضاء کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور بعض مشائخ نے یہ لکھا ہے کہ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، اور لا الہ الا اللہ کے 12 حروف ہیں، تو جو اس ذکر کی کثرت کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے پورے سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس کلمے کی مثال یوسف علیہ السلام کی طرح ہے۔ یوسف علیہ السلام 12 بھائی تھے، احد عشر کوکبا، 11 بھائی اور 12 یوسف علیہ السلام، مگر یوسف علیہ السلام کی برکت سے اللہ نے 11 بھائیوں کے گناہوں کو معاف کر دیا تھا۔ تو یہ کلمہ بھی 12 حروف پر مشتمل ہے، جو اس کو پڑھتا رہے گا اللہ تعالیٰ پورے سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ بعض مشائخ نے اور اس کی معرفت بیان کی، وہ فرماتے ہیں اگر الفاظ کو گنا جائے نا تو لا الہ الا اللہ یہ 4 الفاظ بنتے ہیں، اور محمد الرسول اللہ 3 الفاظ ہیں، تو 4 اور 3 کتنے ہوئے؟ تو جو بندہ یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو ہر لفظ جہنم کے ایک دروازے کو بند کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لہا 7 ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہیں، تو جس نے یہ 7 الفاظ پڑھ لیے، یہ اتنے قیمتی الفاظ ہیں، ہر لفظ کے بدلے اللہ جہنم کے دروازے کو بند کر دیتا ہے، یہ بندہ جہنم سے بری ہو جاتا ہے۔ چنانچہ لا الہ الا اللہ اس کو کہتے ہیں نفی اثبات، کیونکہ لا الہ یہ نفی ہے اور الا اللہ یہ اثبات ہے، یعنی ہم ماں سوا کی نفی کرتے ہیں اور اللہ کا اثبات کرتے ہیں، نہیں کوئی موجود سوائے اللہ کے۔ تو یہ لا الہ الا اللہ یہ ایک کلمہ ہوا، اور پھر محمد الرسول اللہ دوسرا فکرہ ہوا۔ اب ذرا ان کی معرفت سن لیجیے کہ لا الہ الا اللہ یہ روحانی دنیا ہے، اور محمد الرسول اللہ یہ جسمانی دنیا ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ یقین کی دنیا ہے، اور محمد الرسول اللہ یہ عمل کی دنیا ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ مقصد زندگی ہے، اور محمد الرسول اللہ یہ طرز زندگی ہے۔ لا الہ الا اللہ اس کا تعلق باطن سے ہے جس کو دکھایا نہیں جا سکتا، اور محمد الرسول اللہ کا تعلق ظاہر سے ہے جس کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ لا الہ الا اللہ یہ باطن کی دنیا کو بسانا ہے، اور محمد الرسول اللہ یہ ظاہر کو نبی اسلام کی سنتوں سے سجانا ہے۔ لا الہ الا اللہ قلب کو اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور محمد الرسول اللہ انسان کے جسم کو عبادت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ اندر کی بات ہے، اور محمد الرسول اللہ یہ ظاہر کی بات ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مقصد ہے کہ ماں سوا کا یقین دل سے نکل جائے، اور محمد الرسول اللہ کا مقصد ہے کہ ماں سوا کے طریقے زندگی سے نکل جائیں۔ لا الہ الا اللہ یہ اللہ کو ماننا ہے، اور محمد الرسول اللہ یہ اللہ کی ماننا ہے۔
لا الہ الا اللہ منشائے الہی پہ چلنا اور محمد رسول اللہ منشائے نبوت پہ زندگی گزارنا. لا الہ الا اللہ اس میں جلال ہے اور محمد رسول اللہ اس میں جمال ہے. لا الہ الا اللہ میں یہ سبق ہے کہ احکامات الہی پر چلنے میں کامیابی ہے اور محمد رسول اللہ کا مقصد ہے کہ سنن نبی کو اپنانے میں انسان کی کامیابی ہے. لہذا بدر کے میدان میں اللہ نے لا الہ الا اللہ میں کامیابی کا یقین سکھایا اور احد کے میدان میں اللہ نے محمد رسول اللہ میں کامیابی کا یقین سکھایا. چنانچہ لا الہ الا اللہ اس کی مثال درخت کی جڑ کی مانند ہے. جڑ جتنی مضبوط ہوتی ہے اتنا درخت بڑا اور پھلدار ہوتا ہے. اور محمد رسول اللہ کی مثال شاخوں کی ہے. شاخیں جتنی بڑی ہوتی ہیں پھل بھی زیادہ ہوتے ہیں، اس کا سایہ بھی زیادہ ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ اس کی مثال پاسپورٹ کی مانند ہے اور محمد رسول اللہ کی مثال جنت کے ویزے کی مانند ہے. چنانچہ لا الہ الا اللہ میں ہمارا جس ہستی سے واسطہ ہے وہ اللہ ہے جو ارحم الراحمین ہے، اور محمد رسول اللہ میں جس ہستی سے واسطہ ہے وہ محمد رسول اللہ رحمت للعالمین ہے. اب دو ہستیوں میں کے ساتھ ہمارا تعلق بنا، ایک اللہ کے ساتھ جو ارحم الراحمین ہے اور ایک محمد رسول اللہ کے ساتھ جو رحمت للعالمین ہے. اسی پر کسی شاعر نے کہا یا رب تو کریمی اور رسول تو کریم، اے اللہ آپ بھی کریم ہیں اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم ہیں. صد شکر کے ہستے بیان دو کریم، میں صلی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرا معاملہ دو کریم ہستیوں کے درمیان ہے. اب اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذرا معاملہ سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے اور ان میں سے ایک حصہ اللہ نے مخلوق میں تقسیم کیا. چنانچہ مخلوق میں جتنی محبتیں نظر آتی ہیں، ماں کی اولاد کے ساتھ، باپ کی اولاد کے ساتھ، میاں بیوی کی ایک دوسرے کے ساتھ، بھائی بہن کی محبت، بھائیوں کی محبت، ایک مسلمان بھائی کی دوسرے مسلمان بھائی سے محبت، استاد شاگرد کی محبت، پیر مرید کی محبت، جتنی محبتیں دنیا میں نظر آتی ہیں یہ اس ایک حصے کے آگے حصے در حصے ہیں. آپ یوں سمجھیں کہ ہمالیہ پہاڑ تھا رحمت کا جس کے ریت کے ذرے بنائے گئے اور ایک ایک ذرہ ہر کسی کو دیا گیا تو ماں کو اتنی محبت مل گئی. اب سوچنے کی بات ہے کہ اگر ماں کو ایک ذرہ ملنے سے اتنی محبت ہے کہ وہ اپنے بچے کا آگ میں جلنا پسند نہیں کرتی، دھوپ میں رہنا پسند نہیں کرتی، تو جس اللہ کے پاس 100 حصے رحمت ہے وہ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہو. اللہ تعالیٰ کے رحمت کے 2 نام ہیں، ایک ہے رحمان اور ایک ہے رحیم. 2 نام کا مقصد کیا بات سمجھنے والی ہے. 2 الگ الگ صفتیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے بندے کا امیر ہونا، یہ الگ صفت ہے، اور دوسرا ہوتا ہے بندے کا سخی ہونا، یہ الگ صفت ہے. کئی مرتبہ بندہ امیر تو بہت ہوتا ہے مگر کنجوس مکھی چوس ہوتا ہے، اس کی امیری کا کیا فائدہ. اور کئی مرتبہ بندہ بڑا سخی ہوتا ہے، پلے کچھ نہیں ہوتا، اس کی سخاوت کا کیا فائدہ. مزہ تو تب آتا ہے کہ پیسے بھی بے انتہا ہوں اور سخاوت بھی بے انتہا ہو. اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 2 نام رکھے، ایک رحیم اور ایک رحمان. رحیم کا مطلب وہ ذات جس کی رحمت کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے. ان رحمتی وسعت کل شیء، اللہ فرماتے ہیں میری رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے، زیادہ رحمت. اب رحمت کی بھی انتہا کوئی نہیں. اور رحمان کا مطلب کہ وہ کریم سخی جس کی رحمت خرچ بھی بے انتہا ہو رہی ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ دنیا میں وفاداروں پر بھی رحمت فرماتے ہیں اور غداروں پر بھی رحمت فرماتے ہیں. کافروں کو اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ. کافروں کو صحت کون دیتا ہے؟ اللہ. اس کا مطلب اللہ کی رحمت مومنوں پر بھی ہے اور کافروں پر بھی ہے، فرما برداروں پر بھی ہے اور نافرمانوں پر بھی ہے.
تو رحمت کا مزہ آ گیا نا کہ جس کی رحمت اپنے پرائے ہر ایک کے اوپر خرچ ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کوئی حد نہیں متعین کر سکتا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی شام سفر سے تشریف لا رہے تھے. آپ نے دریا کے کنارے نماز ادا کروائی. جب نماز پڑھی تو نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک چڑیا آئی اور اس نے آ کے اپنی چونچ میں 2-4 دانے ریت کے اٹھا لیے اور پھر دریا کے اوپر چلی گئی. پھر دوبارہ آئی، پھر دانے لیے، پھر دریا پر گئی. جب 2-4 دفعہ ایسا ہوا تو نبی علیہ السلام متوجہ ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہے. تو جبریل السلام نے آ کے کہا اے اللہ کے حبیب وسلم، اللہ تعالیٰ سے آپ نے اپنی امت کے لیے رحمت کی دعائیں مانگی ہے تو اللہ نے آپ کو ایک مجسم نظارہ دکھا دیا ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو دعائیں کرتے ہیں تو آپ کی امت کے گناہ اس چڑیا کی چونچ میں جو چند دانے ریت کے ہیں اس کی مانند ہیں. اور یہ چڑیا ان دانوں کو جا کے دریا پہ پھینکتی ہے تو دریا کو پتہ بھی نہیں چلتا، وہ دانے جو ہے وہ دریا کے اندر مل جاتے ہیں. تو آپ کی پوری امت کے گناہ اگر میں معاف کرنے پہ آؤں تو میری رحمت کے دریا کے سامنے ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی امت کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے عجیب طریقہ بنایا. آپ ذرا غور کیجئے گا وہ کیسے کہ اگر کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرے تو نیکی کا فرشتہ گناہ والے فرشتے کا افسر ہے. تو نیکی والا فرشتہ صرف ارادہ کرنے پر ایک نیکی فوراً نامہ اعمال میں لکھ لیتا ہے. اور یہی بندہ اگر گناہ کا ارادہ کرے تو گناہ والا فرشتہ اپنی مرضی سے نہیں لکھ سکتا. وہ نیکی والے فرشتے سے پوچھتا ہے اس نے گناہ کا ارادہ کیا میں لکھ لوں؟ وہ کہتا ہے کیا تو نہیں ہے نا، تم نہیں لکھ سکتے. چنانچہ نیکی کا ارادہ کرنے پر نیکی لکھ لی جاتی ہے، گناہ کا ارادہ کرنے پہ گناہ نہیں لکھا جاتا، بلکہ پھر وہ بندہ گناہ کا ارتکاب بھی کر لیتا ہے. تو جب ارتکاب کر لیتا ہے تو فرشتہ پوچھتا ہے اب میں گناہ لکھ لوں، اس نے تو کر لیا. تو نیکی والا فرشتہ جواب دیتا ہے صبر ہوگا، تمہیں کیا جلدی پڑی ہوئی ہے. اگر اس نے گناہ کیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کو ندامت ہو، شرمندگی ہو اور اللہ گناہ مٹا دے، گناہ لکھنے کا موقع ہی پیش نہ آئے. 6 گھنٹے تک وہ فرشتہ انتظار کرتا رہتا ہے. اب آپ غور کیجئے یہ اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے کہ اگر کوئی بندہ وقتی طور پہ اپنی شہوت میں گناہ یعنی جذبات میں گناہ کر بیٹھا مگر بعد میں احساس تو ہوتا ہے نا، دل کہتا ہے میں نے اچھا نہیں کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا. یہ جو ہے نا میں نے اچھا نہ کیا، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، میں کبھی بھی ایسا نہیں کروں گا، اس کو ندامت کہتے ہیں. صرف اس ندامت پر اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دے. سبحان اللہ. اچھا اب بندہ نیکیاں بھی کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ سو جاتا ہے. تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب بندہ سو جاتا ہے نا تو نیکی والا فرشتہ کہتا ہے اب تو کرنے کا اور کام ہے نہیں، میں ہر نیکی کے بدلے اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہوں. اور کبھی کبھی اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے تو وہ ایک نیکی کے بدلے 700 گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے. تو وہ ان سے مٹاتا رہتا ہے گناہوں کا کہ اس نے نیکی کی لہذا اب یہ نیکی اس کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے. ان الحسنات یذھبن السیئات، جیسے صابن مٹی کو نکال دیتا ہے کپڑوں سے اور صاف کر دیتا ہے، نیکیاں نام اعمال سے گناہوں کو مٹا کے نام اعمال کو پاک کر دیتے ہیں. پھر اور دیکھیے ہو سکتا ہے کہ بندے نے گناہ کیے اور وہ نادم بھی نہیں ہوتا، احساس بھی اس کو نہیں ہوتا، جوانی مستانی ہے، ڈنگر بنا ہوا ہے، کوئی اس کو احساس نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک اور بہانہ بنایا کہ چیونٹیوں کو
پرندوں کو اور مچھلیوں کو حکم دیا کہ تم ایمان والوں کے لیے استغفار کیا کرو۔ اب ہم آرام کر رہے ہوتے ہیں، کھا پی رہے ہوتے ہیں، اپنے غفلت میں ہوتے ہیں، کلمہ پڑھنے کی برکت سے بلوں میں چیونٹیاں، پانی میں مچھلیاں اور ہوا میں پرندے ہمارے لیے استغفار کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ان کے استغفار کو اللہ بہانہ بنا کے ایمان والوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر اس سے ایک قدم آگے بڑھ کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہیں تک نہیں معاملہ کیا، ایک اور بھی کیا، فرشتوں کو حکم دے دیا کہ جن بندوں نے کلمہ پڑھا ہے نا اور جو مومن بن گئے ہیں، اے میرے فرشتوں تم ان کے لیے استغفار کرو۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، فرشتے زمین کے جو گناہگار ہیں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور اس سے استغفار پر اللہ ان کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے اللہ کی رحمت تل چکی ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا میں نے اس کے نام مال میں کوئی گناہ رہنے ہی نہیں دینا۔ رحمت حق بہا نمی جویت، رحمت حق بہا نمی جویت۔ اللہ کی رحمت قیمت نہیں مانگتی، اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے، بہانوں پہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک دو واقعات میں سنا دوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خواب میں کسی کو نظر آئے، اس نے پوچھا حضرت آگے کیا بنا؟ کہ اللہ نے میری بخشش کر دی۔ کہا بخشش تو ہونی تھی، آپ نے ایسی کتابیں لکھی ہیں کہ جن کتابوں کو پڑھ کے جو علماء ہیں وہ جمعہ کا خطبہ دیتے ہیں، وعظ کرتے ہیں، اور پوری امت ان کتابوں سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ قرآن نے نہیں، کتابوں کا تو مسئلہ پیش ہی نہیں ہوا تھا، ایک اور چھوٹا سا عمل تھا جو مجھے یاد ہی نہیں تھا، اللہ کو وہ پسند آ گیا اور اللہ نے میری بخشش کر دی۔ کوئی وہ عمل کون سا تھا؟ کہنے لگے کہ بیٹھا حدیث لکھ رہا تھا، اس زمانے میں دوار میں سیاہی ہوتی تھی اور قلم پہ ڈال کے سیاہی لگاتے تھے اور لکھتے تھے، تو فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ میں نے قلم دوات میں ڈالی اور سیاہی لگائی، جب میں نے قلم باہر نکالی تو ایک مکھی اس کی نوک کے اوپر آ کر بیٹھ گئی، تو میں نے دل میں سوچا کہ یہ مکھی پیاسی ہے، کوئی بات نہیں، میں تھوڑی دیر کے لیے قلم کو روک لیتا ہوں کہ مکھی اس سیاہی کو چوس لے۔ ایک سیکنڈ کے لیے مکھی نے چوسا اور اڑ کے چلی گئی، تو میں نے لکھنا شروع کر دیا، میرا یہ عمل پسند آ گیا، اللہ نے فرمایا تمہیں مکھی کی پیاس کا خیال رکھا، میں اس کے بدلے تمہارے گناہوں کو معاف کروں۔ میرے والد صاحب مجھے بچپن میں ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ہمارے علاقے میں ایک پیر صاحب تھے جو زمیندار بھی تھے اور ان کے ہزاروں مریدین تھے۔ وہ اپنے مرنے کے بعد کسی کو خواب میں نظر آئے، تو اس نے دیکھا تو اس نے کہا پیر صاحب آگے کیا بنا؟ کہنے لگے اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ کہنے لگے ہاں آپ کے تو ہزاروں مرید تھے اور آپ ان کے پیر تھے، آپ کا فیض تھا، تو آپ کی تو بخشش ہونی تھی۔ اس نے کہا نہ میاں نہ، وہ مریدوں والا اور یہ دعوت و ارشاد والا تو عمل پیش ہی نہیں ہوا، اس سے پہلے ایک چھوٹا سا عمل تھا جو مجھے یاد نہیں تھا، اللہ نے اس پر مغفرت کر دی۔ اس نے کہا وہ عمل کون سا تھا؟ کہنے لگا کہ میں دیہات سے تعلق رکھتا ہوں، ہمارے ہاں سال میں ایک موسم ایسا آتا ہے جب چارے کی کمی ہو جاتی ہے، تو اس وقت میں جو غریب لوگ ہوتے ہیں نا، یا تو وہ چارہ خریدتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو چوری کر لیتے ہیں دوسرے کا چارہ، رات کو اپنے جانور چرا لیتے ہیں، تو تنگی ہوتی ہے۔ تو فرمانے لگے کہ ایسا ہی کوئی وقت تھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ میرا چارہ روز کم ہوتا جا رہا ہے۔ ایک دن میں نے گاؤں والوں کو پیغام بھی بھیجا کہ بھئی میرا چارہ میرے جانوروں کے لیے پورا ہے، اب کوئی میرا جانور یعنی میرا چارہ بغیر اجازت کے نہیں کاٹ سکتا، پھر بھی کم ہوتا جا رہا تھا۔ فرماتے ہیں ایک دن میں نے ارادہ کر لیا کہ آج رات میں پہرا دوں گا اور جو کوئی اپنے جانور چرانے آئے گا نا میرے کھیت میں تو میں اس کو تنبیہ کروں گا، ملامت کروں گا کہ تو ایسا کیوں کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں چھپ کے بیٹھ گیا عشاء کے بعد، جب رات کا اندھیرا گہرا ہو گیا تو اس وقت میں نے دیکھا کہ چند بکریاں میرے کھیت میں داخل ہوئیں اور انہوں نے چرنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ میں اٹھا تو میں نے دیکھا ایک نوجوان سا لڑکا تھا جو ان بکریوں کے پیچھے آ رہا تھا، چرواہا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں اس کو پہچان نہ سکا تو میں نے دور سے پوچھا ارے بھائی تم کون ہو؟ کہتے ہیں کہ جب میں نے پوچھا ارے بھائی تم کون ہو تو اس نے اپنا نام بتایا، میں احمد ہوں۔
کہتے ہیں کہ جیسے میں نے یہ نام سنا تو میرے دل میں خیال آیا کہ احمد تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. میں نے اتنا کہا احمد ہے تے پیا چرا, اگر تم احمد ہو تو چراتے پھرو. کہتے ہیں میرا یہ عمل اللہ کو پسند آ گیا, تو نے کہا تھا احمد ہے تے پیا چرا, چل میں نے اس کے بدلے تیرے سر گناہوں کو معاف کر دیا. حضرت مجد علی ثانی رحمۃ اللہ کا ایک واقعہ ہے, فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا مکتوبات لکھ رہا تھا تو قلم جب ذرا نہیں چلتی تھی تو میں اس کو اپنے بائیں ہاتھ کا جو انگوٹھا ہے نا اس کے اوپر ذرا ایسے چلا لیتا تھا, ٹھیک کر لیتا تھا. لکھتا رہا پھر مجھے بیت الخلاء کی ضرورت محسوس ہوئی. تو فرماتے ہیں کہ میں بیت الخلاء میں گیا. جب بیت الخلاء میں بیٹھنے لگا نا تو میری نظر اس سیاہی پر پڑی. تو مجھے خیال آیا کہ یہ وہ سیاہی ہے جسے میں قرآن و حدیث لکھنے میں استعمال کرتا ہوں, اور اگر میں یہاں قضاء حاجت سے فارغ ہوں گا اور استنجا کروں گا تو یہ سیاہی تو ناپاکی کے ساتھ مل جائے گی, یہ اس کے ادب کے خلاف ہے. میں نے اپنے تقاضے کو روکا اور بیت الخلاء سے باہر نکل کے اس سیاہی کو پاک جگہ پر دھویا. میرے اس عمل پر اللہ نے الہام فرمایا احمد سریندی میں نے تیرے سب گناہوں کو معاف کر دیا. اب کتنا چھوٹا سا عمل ہے, لیکن چونکہ اللہ کے نام کا ادب, چیزوں کا ادب تھا, اللہ نے اس لیے معاف کر دیا. کتابوں میں لکھا ہے کہ زبیدہ خاتون ایک بہت نیک ملکہ تھی جس نے نہر بنوائی تھی جس سے ہزاروں لاکھوں لوگوں نے فائدہ پایا تھا. جب فوت ہوئی تو کسی کو خواب میں نظر آئی, اس نے پوچھا زبیدہ آگے کیا بنا؟ کہنے لگی کہ اللہ نے میری بخشش کر دی. اس نے کہا بخشش تو ہونی تھی, تو نے تو نہر زبیدہ بنوائی تھی, اتنا لینڈ مارک کام کیا جو لوگوں کو اتنا فائدہ پہنچایا. اس نے کہا نہیں, نہر زبیدہ کا تو مسئلہ پیش ہی نہیں ہوا, ایک چھوٹا سا عمل تھا جو مجھے یاد ہی نہیں تھا, میرے اللہ کو پسند آ گیا. اس نے کہا وہ کون سا عمل؟ کہنے لگی کہ میں ایک دفعہ دسترخوان پہ اپنے محل میں عورتوں کے ساتھ بیٹھی کھانا کھا رہی تھی. جب میں نے لقمہ سالن کے ساتھ لگایا تو میں چاہتی تھی کہ میں لقمے کو کھا لوں کہ اچانک مسجد سے اللہ اکبر کی آواز بلند ہوئی, اذان کی آواز آئی. کہنے لگے جیسے ہی میں نے اللہ کا نام سنا تو میں نے محسوس کیا کہ میرا جو دوپٹہ تھا نا وہ پورے سر کو کور نہیں کر رہا تھا, آدھے سر کو کور کر رہا تھا. تو میں نے لقمے کو تو رکھ دیا, پہلے اپنا سر ڈھانپا اور پھر لقمہ کھایا. اللہ نے فرمایا کہ تو نے میرے نام کا اتنا ادب کیا کہ لقمے کے کھانے میں چند لمحے کی جو تاخیر کی, میں اس پر تیرے سب گناہوں کو معاف کر دوں. تو ہمارے وہ عمل جو ہمیں یاد ہی نہیں ہوں گے, اللہ ان کو بھی بہانہ بنا کے قیامت کے دن بندے کے گناہوں کو معاف فرمائے. چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ اہتمام کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھتا ہے, اللہ جمعہ کی نماز کے بدلے پورے ہفتے کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. پھر جو بندہ اچھے طریقے سے رمضان گزارتا ہے, رمضان اب قریب آنے والا ہے, جس نے اچھے طریقے سے روزے رکھے, تراویح پڑھی, رمضان کو ادب کے ساتھ گزارا, رمضان اچھا گزارنے سے اللہ پورے سال کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. پھر جب رمضان کے بعد ایمان والے عید کی نماز پڑھنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ بندے کیوں اکٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنانا چاہتے ہیں, میرے فرشتے میرے بندے کیوں اکٹھے ہیں. وہ کہتے ہیں یا اللہ یہ وہ مزدور ہیں جنہوں نے پورا رمضان مزدوری کی, اب یہ آپ سے اپنی تنخواہ لینے کے لیے آ گئے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اچھا ان کو کہو قوموا مغفورا لکم, کھڑے ہو جاؤ بخشے بخشائے, میں نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا. تو دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی کیا رحمت ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کی امت کے گناہوں کو اس طرح دھونا شروع فرما دیا اور نیکیوں میں تبدیل کرنا